5 دفعہ وہ ذات ہمیں بلاتی ہے، منادی ہے اس کی، دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں دینے کے لیے، ہر روز 5 دفعہ۔ فلاح کا جو لفظ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری مرادیں فلاح میں آتی، دنیا آخرت کی ساری کامیابیاں، خوشیاں، برکتیں، دنیا آخرت کی ترقیاں، جو کچھ بھی ایک آدمی سوچ سکتا ہے وہ لفظ فلاح کے اندر پوشیدہ ہے، اور ہمیں 5 وقت اللہ بلاتا ہے حی علی الفلاح کے ذریعے، فلاح کی طرف آؤ۔ ہم کہتے ہیں فلاح کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ، اس میں فلاح ہے۔ تو جس قوم کو، جس امت کو 5 دفعہ وہ ذات بلا رہی ہو فلاح کی طرف، کامیابیوں کی طرف، اور انہیں کامیاب کرنے کے لیے بلا رہی ہو، پھر وہ امت ناکامی سے زندگی بسر کرے۔ آپ لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ کتاب دی تو سب سے بڑی، رسول اور نبی دیے تو سب سے بڑے، ان تمام کے باوجود ہم سب سے نیچے، تو پتہ یہ چلا خرابی ہم میں ہے۔ ہم ہی قرآن سے نہیں جڑے بھائی، ہم ہی رسول اللہ سے نہیں جڑے، نہ حدیث رسول کا کبھی مطالعہ کر پائے، نہ سیرت نبی کا مطالعہ کیا، نہ قرآن کا صحیح طریقے سے مطالعہ کیا، صرف عربی کے چند الفاظ ہیں جو رٹے رٹائے ہیں، پڑھنے والوں کو بھی نہیں کچھ پتا۔ جو نرا حافظ قرآن ہوتا ہے نا، نرا حافظ، جو اس کو نہیں سمجھتا، جس نے صرف یاد کیا 2-4 سال میں، اس بیچارے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا میں پڑھ رہا ہوں، وہ تو پڑھ رہا ہے، بس پڑھتا ہے۔ ہاں جب وہ قرآن کا عالم بنے گا تو پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے۔ پھر جب اس قرآن کا داعی بنے گا، پھر وہ قرآن اس کی عملی شکل میں آئے گا اس کی زندگی میں۔ صرف عالم بن جانے سے بھی زندگیاں نہیں بدلتی۔ بڑے بڑے ہیں پھنڈر ہیں، بڑے بڑے ہیں ایسے، جتنی مرضی ان سے تفسیریں سن لو، جتنی مرضی، لیکن عمل میں ہم دیکھتے ہیں تو صفر ہیں۔ ان کی نمازیں قضا ہوتی ہیں، ہم نے دیکھی۔ مولانا صاحب اور نماز پڑھ لے، بات جو پڑھ لیں گے، کار جا کے کٹھیاں پڑھ لیں۔ عالم کہتا ہے، مولوی صاحب کہتا ہے، بیان کیا سیرت رسول پر، اور نماز پڑھنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے کار جا کے پڑھ لیں گے۔ مولوی صاحب تو سیدھے ٹائم نہ پڑھو۔ تو صرف علم بندے کی رہنمائی نہیں کرتا بھائی، علم کے ساتھ اللہ کی یاد کا ہونا، اور علم کے ساتھ اللہ کی معرفت اور پہچان کا ہونا، یہ بندے کی رہنمائی کرتا ہے۔ معلومات تو شیطان کو اتنی زیادہ تھی کہ کچھ نہ پوچھیں۔ ہم اس کی قرآن کی دلیلیں تو پڑھیں، جب اللہ نے کہا عمل کرو، سجدے کا حکم تھا، سجدہ کرو، علم تو بہت تھا اس کے پاس، عمل میں زیرو تھا بیچارہ، تبھی تو بحثنے لگ گیا۔ اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جس بندے کے پاس صرف علم ہوتا ہے، جیسے بعض لوگ نا بغل میں بخاری دبانے کا بڑا شوق ہے لوگوں کو، ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں لوگوں کو بخاری پڑھائیں، لوگوں کو بخاری شریف کی حدیثیں سنائیں۔ میں کہتا تمہیں پتہ بخاری میں کیا لکھا ہے؟ بخاری کرتے ہو، مسلم کرتے ہو۔ جو دینی مدارس کے طلبہ ہیں، جو علماء بنتے ہیں، ان کو بخاری شریف 9ویں سال میں جا کے پکڑائی جاتی ہے، 9 سال 8 سال تک ان کو ہاتھ نہیں لگانے دیا جاتا، بخاری کو چھونا نہیں ہے، اتنی مقدس اور برکت والی کتاب ہے۔ ایویں تمہیں سمجھ آئے گی، 9واں سال جب آخری سال ہوتا ہے سیاہ ستہ کا، اس میں جا کے بخاری شریف سبکن پڑھائی جاتی ہے۔ پڑھانے والا شیخ الحدیث ہوتے ہیں، پڑھنے والے نے 8 سال علوم پڑھے ہیں دوسرے، جو بخاری کے سمجھنے میں معاون ہوتے ہیں۔ اور آج کے بندے کو شوق چڑھتا تو وہ بازار سے 3 جلدیں بخاری کے خرید کے بغل میں دباتا ہے، اور لوگوں کو حدیثیں پڑھ کے سناتا ہے، اور پھر علماء سے بحث کرتا ہے۔ حد ہو گئی۔ تو جس کے پاس علم ہوگا، عمل نہیں ہوگا، وہ بحث کرے گا، جیسے شیطان نے بحث کی تھی کہ اللہ نے کہا تھا سجدہ کرو، تو سارے فرشتے تو سر بسجود ہو گئے، یہ جو نرا علم والا تھا یہ اکڑ گیا، دلیلیں قائم کرنے لگا۔ اس کے دلائل دیکھیں، میں بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، آگ کو جلائیں تو اس میں شعلہ اوپر کو اٹھتا ہے، تعلی ہے، اس میں بلندی کی طرف اٹھتی ہے آگ، مٹی کو پھینکیں تو وہ زمین کی طرف آتی ہے، تو میں اعلیٰ ہوں، یہ گھٹیا اور ادنا ہے، اعلیٰ ادنا کے سامنے نہیں جھکتا، ادنا اعلیٰ کے سامنے جھکتا، میں کیوں کروں؟ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں،
جو ابلیس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ہم وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت پستی کا شکار ہیں ہر اعتبار سے، اور ہماری پستی صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نہ اللہ سے جڑے نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے۔ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پر برکت والے نبی تھے، آپ کی برکتوں سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ مکہ میں قحط پڑ گیا تو لوگ ابو طالب کے پاس آئے، چچا کے پاس، وہ کہنے لگے جی مکہ میں قحط ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، خشک ہو گئی ہیں وادیاں، جانور مر رہے ہیں، کچھ کرو۔ تو ابو طالب کیا کرتے؟ گھر گئے، 9-10 سالہ بھتیجے کو اٹھایا، کندھے پہ، چل میرے بچے، حرم پاک میں لائے اور بچے کو اٹھا کر پشت کعبے کے ساتھ ملا دی، اور بچے سے کہا انگلی اٹھا، بادل بلا۔ تو بچے نے، حضور حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ نے انگشت ایسے کی، ادھر کی، پھر ادھر کی، تو راوی کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ بادل امنڈ کے آ گئے، جہاں جہاں انگلی پھرتی رہی اس بچے کی، بادل سمٹ کے آئے، وادیاں پانی سے بھر گئی، قحط اللہ نے ختم کیا حضور کی انگلی سے۔ اس پر ابو طالب کہنے لگے ابیض یستقی الغمام بوجہہ، یہی وہ میرا خوبصورت اور پیارا بچہ ہے جس کی برکت سے، جس کے طفیل ہم اللہ سے بارش لیتے ہیں، یہی ہے یتیموں مسکینوں کا ماوا اور ملجا، یہی ہے